بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5ویں پارے کے آخری رکوع سے 7ویں پارے کے 5ویں رکوع تک تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی کا خلاصہ ہم لوگ سنیں گے۔ چوتھی تراویح میں پڑھی جانے والی آیات میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ جب کوئی سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے السلام علیکم کہے تو آپ اس کے جواب میں اس سے بہتر جواب دیں، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی ورحمۃ اللہ کی زیادتی کرے تو آپ اس کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی زیادتی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں، یا کم از کم اتنا ہی اس کو لوٹا دینا چاہیے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب سلام سے نہ دے تو گویا اس نے اس کا سلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس بات کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھیں گی، انتشار ہوگا اور شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس تراویح میں اس گناہ سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھٹے پارے لا یحب اللہ کو ان الفاظ سے شروع کیا گیا ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ برائی سے اس کا ذکر کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ گویا بتایا گیا کہ عفو و درگزر کی عادت ڈالو۔ جس اللہ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع النظر بنو۔ پھر بتایا گیا کہ جس طرح کھلم کھلا انکار کفر ہے اسی طرح سے اپنی شرائط پر ایمان لانا بھی کفر ہے۔ یعنی ہم ایمان لاتے ہیں فلاں رسول کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، اور اسلام اور کفر کے بیچ میں راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے، یہ سب ہی کفر کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہود کی تاریخ دہرائی کہ وہ کس طرح گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، مگر ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ معافی کا سلوک کیا۔ ایسے لوگوں سے اب بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر خاص طور پر عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اس کی قدر کرو اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جاؤ، سیدھے راستے کی پیروی کرو اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور عیسائیوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو یہ ہے کہ جو چیز پاؤ بھر ہے اسے سیر بھر بنا دینا، اور جو چیز سیر بھر ہے اس کو اور بڑھا کر پیش کرنا۔ دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، اور جو شخص مجتہد ہے اسے امام معصوم بنا دیا جائے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اور نبی بنایا ہے اسے الہی صفات میں شریک قرار دے دیا جائے، اور تعظیم سے بڑھ کر اس کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے۔ یہ لوگ اس غلو کو دین کی خدمت اور بزرگوں سے عقیدت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ جرم ہے، یہ جرم ہے اور یہ جرم ہے۔ عیسائیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمانوں کو بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ آگے کی سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے آخری امت کی حیثیت سے مسلمان سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد لیا ہے۔ یہی عہد پہلے اہل کتاب سے لیا گیا تھا مگر وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے۔ اب مسلمانوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح اللہ کی شریعت کے مقابلے میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ
اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس کے عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اس راہ میں پوری عزیمت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باندھے ہوئے عہد کی پابندی کی تاکید کی، پھر حرام مہینوں میں تمام دینی شعار کے احترام کا حکم دیا اور فرمایا ہے کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کرو۔ کھانے کی جو چیزیں حرام ہیں انہیں گنایا اور بتایا کہ دوسروں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے کیے ہوئے حرام اور حلال کی پرواہ کرو۔ حرام کردہ اشیاء کی تفصیل بیان کی گئی۔ حلال جانور جو بغیر ذبح کیے مر گیا، چاہے جانور حلال ہو لیکن وہ بغیر ذبح کیے اگر مر گیا ہے تو شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ خون جو بہتا ہوا ہو اسے پینا کھانا جائز نہیں ہے۔ سور کا گوشت بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے۔ وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی دیوتا کی نظر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا گلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نظر دینا یا نظر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی پاک ذات ہے جس کا نام لیا جائے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کے بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی بالاتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی اپنا غمخوار سمجھتے ہیں۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو مختلف اسباب کی بنا پر مر گیا ہو، جیسے گلا گھونٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکرا کر مر گیا یا کسی درندے نے اسے پھاڑا ہو، البتہ جسے ہم زندہ پا کر اللہ کے نام سے ذبح کر دیں وہ جانور حلال ہے۔ وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں پر کوئی پتھر یا لکڑی کی کوئی مورت ہو یا نہ ہو۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا کہ اب یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی، بس اللہ ہی کی پیروی کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تربیت کیے ہوئے شکاری جانوروں کے ذریعے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے بارے میں احکام بتائے، ساتھ ہی ایک قید بھی لگا دی کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانے والے کو اپنے ایمان اور اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابیہ عورت ایمان اور اس کے کسی تقاضے پر ڈاکہ ڈال لے۔ نماز کے لیے وضو کا حکم اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا کہ جب انہوں نے شریعت کی پابندی سے انحراف کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح نصارہ سے عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا، یعنی عبادات کے نام پر جو رسومات ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا حصہ ہیں، مگر بقیہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں خدائی ہدایت کی پابندی نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی، وہ آخرت تک اس کی سزا بھگتیں گے۔ گویا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عہد کی پابندی کریں، اگر وہ یہود و نصارہ کے راستے پہ چلے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے زوال کے اسباب کو بھی جان سکتے ہیں۔
اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی پا سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ دہرایا، اس نے اپنے فضل سے انہیں نوازا اور فتح و نصرت کے وعدے کے ساتھ بشارت دی کہ فلسطین کی مقدس زمین تمہاری منتظر ہے، جاؤ اور اس پر قبضہ کر لو۔ مگر قوم میں بچڑے کی پوجا یعنی دنیا پرستی نے اتنی بزدلی پیدا کر دی کہ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر لڑ کر فتح حاصل کر تو ہم آ جائیں گے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا اور انہیں صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو تاکید کی کہ حدود الہی پر قائم رہیں اور شریعت کی پابندی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں۔ اصل الفاظ کیا ہے؟ اصل الفاظ یہ ہیں کہ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ذریعہ یعنی وسیلہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبل اللہ، اللہ کی رسی کے نام سے کیا ہے، یعنی اسلام کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو اور پوری مستعدی کے ساتھ اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خدا کی راہ میں اپنی قوتیں لگا دو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیزیں ہیں جو تم کو چھٹکارا دلانے والی ہیں، اس کے سوا کوئی چیز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ چوری کی سزا بتائی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اس سزا کو بے رعایت نافذ کرو۔ اس کی تفصیل یہ ہے، چوری 10 درہم سے زیادہ کی ہو، معمولی چیزوں کے چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ امانت میں خیانت کیا تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں کی چوری کی ہے تو یہ بھی اس کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ پرندوں کی چوری کی ہے، بیت المال سے چوری کی ہے، ترکاریاں پھل کی چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ قاضی اپنی ثواب دید کے مطابق مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کھلم کھلا خدا اور رسول سے لڑتے ہیں، البتہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کھلم کھلا خدا اور رسول سے لڑتے ہیں، دوسرے معنوں میں کہہ لو کہ اسلامی حکومت کے صالح نظام سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے۔ مختلف سمتوں سے ہاتھ پیر کاٹ دیا جائے، مطلب اگر داہنا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو بایاں پیر کاٹا جائے اور بایاں پیر کاٹا گیا ہے تو داہنا ہاتھ کاٹا جائے۔ یہ رسوا کن سزا دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ البتہ پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو وہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ قسموں کو پورا کرنے کی تاکید کی اور اگر کسی جائز سبب سے قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلا دیا جائے، انہیں کپڑے پہنا دیا جائے یا ایک غلام آزاد کر دیا جائے یا 3 دن کے روزے رکھو۔ پھر بتایا کہ شراب، جوا اور خدا کے سوا کسی چیز کو عبادت کے لیے گڑھنا یہ سب شیطانی کام ہیں، تاکہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ بالکل نڈر ہو کر اہل کتاب سے کہہ دیں کہ اگر تم توریت، انجیل اور قرآن کو قائم نہ کرو تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، خدا سے صرف ان کو نسبت حاصل ہوگی جو ایمان اور عمل صالح سے نسبت قائم کریں گے۔ نصارہ کے کفر کو بیان کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف حلول یعنی خدا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام میں اتر آنے اور اس طرح 3 خداؤں کے عقیدے گھڑ لیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا اصل مرتبہ ظاہر کیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ یہ کیسے کتاب اور ایمان کے
दावेदार हैं कि मुसलमानों के मुकाबले में बुत परस्ती करने वाले मुशरिकीन मक्का को तरजीह देते हैं और उन्हें बेहतर बताते हैं। ये सब उनकी इस्लाम दुश्मनी है और कुछ नहीं। आज पढ़ा जाने वाला आखिरी रुकू जो है वो आगे आने वाले रुकू की तमहीद है, इसलिए इसका मफ़हूम इंशाअल्लाह कल के रुकू के साथ बयान किया जाएगा। पाँचवीं तरावी का खुलासा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, उसको समझने और अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसकी बरकतों से हमारे शहर व मुल्क के हालात तब्दील फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।